بہت بڑی اعمال بھی سر انجام دیا ہے. کون سا؟ کوئی جہاد دکھائے نا عمر صاحب کا. اپنے آپ کو خطر میں ڈالا, ادھر بے گھر ہو گیا, پھر مختلف ممالک کو فتح کیا, مختلف جنگوں میں شرکت کیا. جنگ میں بھی شرکت نہیں ہوا بھائی. عمر کے زمانے میں, اس کے خلافت کے زمانے میں جو جنگ ہوئے, اس وہ جنگ میں نہیں جاتا تھا. وہ مدینے بیٹھتا تھا, وہ ایک جنگ میں بھی نہیں گیا, نہ قادسیہ گیا نہ شام, کسی جنگ میں اس نے شرکت نہیں کیا. کون فتح کیا تھا ایران کو؟ کون فتح کیا تھا؟ وہ لشکر تھے نا, سعد بن وقاص تھا. سعد بن وقاص اس کا کمانڈر تھا. عمر تو نہیں تھا اس میں, عمر تو مدینے میں بیٹھے تھے. ارے ایک تو تھا نا کمانڈر, تو عمر تھا نا. کمانڈر کیا, وہ مدینے میں بیٹھا ہے بادشاہ. وہ جیسے جارج بش نے عراق کو فتح کیا تھا نا, جیسے جارج بش نے عراق, اس نے جنگ دیکھی نہیں جارج بش نے. جارج بش تو ادھر امریکہ میں بیٹھا تھا, فوج اس کا وہاں پہ تھا, ٹھیک ہے نا. اور اگر دیکھیں, اگر عمر ابو بکر خلافت پہ قبضہ نہ کرتے, علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت ملتی, وہ تو پوری دنیا یورپ کو فتح کرتا. ابھی امریکہ کلمہ گو ہوتا سارا, ٹھیک ہے نا. علی کے خلافت کے دوران کوئی فتح نصیب نہیں ہوا. تو اس وجہ سے کہ عمر نے کام ایسے کیا نا, عمر نے مہرے ایسے لگائے, معاویہ کو شام کی حکومت دے دی. اس کو تو پتا تھا کہ معاویہ کبھی بیعت نہیں کرے گا, اسی لیے یہ سارا عمر کا کیا ہوا ہے. عمر صاحب نے معاویہ شام کو دے دی, اسی لیے کہ اگر ایک دن علی علیہ السلام کو حکومت ملے تو اس کی عالم اسلام پہ حکومت کبھی ثابت نہیں ہوگی, کیونکہ معاویہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. اس کو پتا تھا کہ کتنی دشمنی ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان, اسی لیے تو اس نے معاویہ کو شام پہ لگا دیا. اس کو کبھی وہاں پہ کبھی عزل نہیں کیا. یہ بھی عمر کا کیا ہوا تھا. اگر پہلے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ لوگ خلافت پہ غصب نہیں کرتے, ان کو پیغمبر نے تو خلیفت تو نہیں بنایا تھا, خلافت تو اہل بیت کا حق تھا. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بنتے تو پورے دنیا پہ آج فرقے ہی نہیں ہوتے. آج دنیا میں شیعہ سنی فلان اتنے ہزاروں فرقے, پوری دنیا سب خلیفہ گو ہوتے. سب دنیا جو ہے آج توحید اور قرآن اور شریعت کے سائے میں ہوتے, اور دنیا میں کوئی گمراہ نہ ہوتا. کیسا ممکن تھا؟ کیسا ممکن تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 سال مزید زندہ رہتے کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 سال مزید زندہ رہتا ہے کیا کرتا ہے؟ علی علیہ السلام نفس النبی ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اسلام بڑھنا شروع ہو گیا, ان کی وفات ہو گئی, ان کی شہادت ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مزید زندہ رہتا ہے, 20 سال زندہ رہتا ہے, 50 سال مزید زندہ رہتا ہے, دنیا میں کتنا نور ہوتا, ٹھیک ہے نا. پوری دنیا کو مسلمان بناتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کام امیر المومنین ہم کر لیتے. یہ فتوحات تو عمر اور عثمان کے دور میں بہت زیادہ ہوا نا. ٹھیک ہے, فتوحات ہوئے, ہم اس کا منکر نہیں ہے, فتوحات ہوئے, لیکن ان کی خلافت شرعی نہیں تھی. اگر یہی امیر المومنین اسلام کے ہاتھ میں ہوتا اس سے زیادہ ہوتا, کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر سے بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ مدبر, اور قرآن و سنت کے اصل علوم کا خزانہ وہ تھے, نہ کہ ابو بکر عمر. علم تو اور چیز ہے, سیاست اور چیز ہے نا. ٹھیک ہے بھائی. تو جن لوگوں نے فتوحات کیے انہوں نے فرقے بھی بنا دیے نا, فرقوں کے اساس بھی انہوں نے رکھ دیا. کہ علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ بنا نا, معاویہ کو ہٹانا اتنا اچھا نتیجہ نہیں دیا. جب انہوں نے معاویہ کو ہٹایا, تھوڑا سا صبر کرتے, تھوڑا سا سیاست کرتے, تھوڑا سا یہ شاید معاویہ خود بخود اپنے, اللہ کا فرمان ہے ما كنت متخذ المضلین عضدا, ما كنت متخذ المضلین عضدا, کہ جو لوگ مضل ہیں ان کو میں اپنا یاور نہیں بناتا. یہ تو حرام ہے, یہ تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو ایک اہم صوبے پہ تم برقرار رکھو. اور معاویہ کو یہ بیوقوف نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین السلام اس کے خلاف مکر کرتا ہے نا تو وہ عزل ہو جاتا. معاویہ تو عثمان نے بنایا تھا, معاویہ کو نہیں, ابو بکر نے بنایا تھا. ابو بکر نے سب سے پہلے, جب شام کی فتح سے پہلے, یزید ابن ابی سفیان جو معاویہ کا بڑا بھائی تھا, اس کو فتح سے پہلے وعدہ دیا تھا کہ تم گورنر ہو. پھر شام کو جب فتح ہوا ہے تو سب سے پہلا شام کا گورنر یزید ابن ابی سفیان تھا. یزید ابن ابی سفیان مر گئے, شروع میں مر گئے, وہ ان کا وبا آیا تھا, تعاون آیا تھا, اس میں مر گئے. تو پھر اس کے بعد فوراً عمر نے معاویہ کو اپنی حکومت کے ابتدا میں
اس کے بھائی کے وفات کے بعد شام کا گورنر بنایا، پھر وہ گورنر رہا، یعنی سنہ 12 ہجری سے گورنر تھا، شام اس کے ہاتھ میں تھا سنہ 60 تک، سنہ 60 یعنی تقریباً 50 سال اس نے شام پہ حکومت کی معاویہ نے، ٹھیک ہے نا، عثمان نے نہیں بنایا اس کو، ہاں یہ شروع سے گورنر تھا یہ. اور عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے ولاد کو عزل کرتا تھا، یعنی مصر کا کوئی والی یا عراق کا ہو یا بصرہ کا ہو، 2 سال 3 سال کے بعد عزل. معاویہ کو یہ لوگ کبھی عزل نہیں کرتے تھے، نہ ابو بکر نے عزل کیا، نہ عمر نے عزل کیا، نہ عثمان کبھی عزل. اسی لیے کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ بنی امیہ بنی ہاشم کا بہت سب سے بدترین دشمن ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ ایک دن نہ ایک دن علی علیہ السلام کو حکومت ملے گی، اور ہمارے علی علیہ السلام کی حکومت عالم اسلام پہ اس نہ جمے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے جو اہم صوبہ، سب سے جو طاقتور صوبہ ہے، اس کا گورنر ایسا شخص ہو کہ کبھی وہ علی علیہ السلام سے صلح نہیں کرے گا، کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. اسی لیے ان لوگوں نے معاویہ کو رکھا تھا. یہ ان کا یہ کس کا سیاست تھا؟ یہ ابو عمر کا اور عثمان کا سیاست تھا. عمر کے وقت تو علی کا خلیفہ بننا تو مشکل نہیں لگتا تھا. کیوں نہیں تھا وہ سب کو پتا تھا. مسلمانوں میں سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون تھا؟ سب سے بہادر، سب سے عالم کون تھا؟ قرآن مجید جس کے مدح میں آیات نازل ہوئے کون تھا؟ وہ سب کو پتا تھا شروع سے. رسول صلی اللہ علی خلیفتی فی علی کل مؤمن من بعد، علی ولی کل مؤمن من بعد، ان سب کو پتا تھا. اور علی علیہ السلام جوان تھے، ابو بکر عمر کے مقابلے میں بہت جوان تھے. ہاں ان کو پتا تھا کہ ان کو حکومت ملنے کا احتمال ہے، بالکل ان کو پتا تھا. اور دوسرا صحابہ جو تھا نا، عمر خود نے جب شورا بنایا تھا نا، اس میں 6 آدمی کو داخل کیا، تو اس میں علی علیہ السلام تھے. عمر کو بخوبی پتا تھا. یہ عمر کا جو خطبہ ہے نا، اس میں آپ پڑھیں بخاری میں کہ عمار ابن یاسر نے کہا تھا کہ اگر عمر قتل ہو جائیں تو میں فلانے سے بیعت کروں گا. تو پھر عمر نے خطبہ دیا تھا، فلا يختر الا ان بیعت ابی بکر كانت فلتة فلا يخترن احد ان يقول بیعت ابی بکر كانت فلتة وقى الله شرها انها كانت كذلك وقى الله شرها. تو یہ خطبہ جو ابو بکر نے عمر نے دیا تھا، یہ عمار نے کس کے متعلق کہا تھا؟ عمار نے کہا تھا کہ عمر اگر مر جائیں یا قتل ہو جائے میں فوراً علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا. تو عمر کو ڈر کے ہاں کہ اس کے ساتھ کوئی بیعت نہیں کرے، اس نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ جو بغیر مشورے کے بیعت کرتا ہے اس دونوں کو قتل کرو. اس نے یہی تو کہا تھا. عمر کو بخوبی پتا تھا کہ یہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام ہے یہ بہت قابل شخصیت ہے، ایک دن کو خلافت ملے گا، اسی لیے انہوں نے معاویہ کو وہاں پہ رکھا تھا. عمر نے تو علی کو اس کمیٹی میں بھی شامل کیا جو خلیفہ کے انتخاب کے لیے بنا تھا، اور عثمان بھی اس میں تھا. بالکل، لیکن اس نے مورے ایسے رکھے تھے نا، مورے ایسے رکھے تھے کہ علی علیہ السلام کو ادھر خلافت ناممکن تھا.